اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا رب ہمیں قرآن کے وسیلے سے ملنے والے نور کی حفاظت کا شعور عطا فرمائے کہ روشنی کا مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ روشنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ تیل دیتے رہو گے تو قائم رہے گی، ورنہ بجھ جائے گی۔ کتنی بھی طاقتور روشنی ہو، تیل کے بغیر نہیں جلے گی۔ اور تیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور مودت۔ اور ہمارا قرآنی عقیدہ ہر چڑھتے دن کے ساتھ مضبوط اور استقامت اختیار کرے، اس کے لیے، اس نعمت کے عطا کرنے کے لیے رب کریم کا شکرانہ ادا کرتے رہیں۔ یہ اس روشنی کی حفاظت کا طریقہ ہے۔ دل اللہ کے لیے ہے، اس میں دنیا کی محبت نہ آنے دیں، نفسانی خواہشات کی تڑپ نہ آنے دیں، ورنہ اس نعمت کی ناشکری ہو جائے گی اور روشنی میں کمی آ جائے گی۔ کہ اس روشنی میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ اندھیرا ہو تو نظر اور عقل ہوتے ہوئے بھی بے سکونی ہوتی ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو نظر نہیں آتی، لیکن پھول کے قریب بیٹھنے سے خوشبو کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، اسی طرح سے قلبی طور پر منور لوگوں کی صحبت محبت اور مودت کا سبب بنتی ہے، سکون میں لے آتی ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ خام میں ہی فکر دنیا میں گھل رہے ہوتے ہیں۔ دل سے یہ مان لیں کہ میرے حصے کا سب کچھ میرے رب نے میری دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے، اور اس کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، وہ روک لے تو کوئی طاقت دلا نہیں سکتی۔ اور رب العالمین اس طرح سے فکر دنیا کم کر دیتا ہے۔ اور یہ مقام شکر ہے، جو زبان اللہ کریم کا شکر ادا کرنے لگے، اگر اس کے دل کی کیفیت معلوم کرنی ہو کہ حقیقت میں وہ شکر گزار ہے یا نہیں، تو ایک کسوٹی پر پرکھ لیں کہ اگر وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی بانٹ رہا ہے تو پھر وہ دل کا شکر گزار بھی ہے، صرف زبان ہی کا نہیں ہے۔ دل کے شکر گزار کا دل وسیع ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کریم کی وسعت کا یقین ہوتا ہے۔ ایسا بندہ سخی کہلانے کا حقدار ہے۔ سخاوت کا پتہ دشمن کے ساتھ سلوک کرنے سے چلتا ہے۔ قلبی سخاوت والا کبھی بھی دیتے ہوئے دوست دشمن میں تمیز نہ کرے گا، اور نہ ہی کبھی سامنے والے سے شکریہ کا طالب ہوگا، جبکہ نفسانی سخاوت میں دوست اور دشمن میں امتیاز ہوتا ہے، اور ایسا بندہ سامنے والے کے شکریہ کا انتظار کرتا ہے کہ اس کا مقصد نام و نمود اور نمائش ہوتا ہے، جبکہ قلبی سخاوت کا حامل بندہ بات تک نہیں کرتا، اور نفسانی سخاوت کرنے والا بہت باتیں کرتا ہے۔ آج اگر سخاوت پر بات ہو ہی گئی ہے تو اس سلسلے میں نتیجہ بھی بتا دوں کہ قلبی سخاوت کا نتیجہ باطنی سرور اور مستی کی کیفیت ہے، جو کہ الفاظ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور نفسانی سخاوت کا نتیجہ تکبر ہے، جو کہ انسان کو اللہ کریم کی نگاہ میں مردود کر دیتا ہے۔ نفسانی سخاوت کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ملنے والا غم دائمی ہوتا ہے۔ بہن اسی طرح سے قلبی سخاوت والا بندہ عبد العباد کے لیے اپنی منزل پا لیتا ہے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اپنے رب کی رضا پا لیتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اسلام اور ایمان کے بارے میں از روئے قرآن۔ مسلمان اور مومن میں قرآن کی روح سے بھی فرق ہے۔ ہر کلمہ کو مسلمان ہے اور ایمان اس کے آگے شروع ہوتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں رب رحمان نے کسی بھی مسلم سے جنت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ مومنین سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے دعا میں بھی سکھایا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الگ الگ نام لیے گئے ہیں۔ اور جب دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ابھی تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ معلوم ہوا اسلام سینے میں ہوتا ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ شیطان کا حملہ صرف سینے تک ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قرآن نے واضح کر کے بتا دیا کہ شیطان کا قبضہ دل پر نہیں ہو سکتا، اہل بیت کے ماننے والوں پر نہیں ہو سکتا، مسلمان پر اس کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے نوکروں پر شیطان کا وار نہیں چل سکتا۔ کافر مذہب بدلنے آئے تو اسے کلمہ پڑھا کر پاک کیا جاتا ہے۔ کافر پوچھے کہ آپ نے مجھے کیا بنایا ہے، تو مولوی کہے گا مسلمان بنایا ہے۔ اب وہ کہے گا کہ مجھے مومن بنا دیں، کہ قرآن کہتا ہے جنت مومنین کے لیے ہے، تو اس کو مومن کیسے بنایا جائے گا؟
اللہ کریم فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیرے زیادہ بتائے نور ایک بتایا۔ اللہ کہتا ہے جو ظلمت سے نکل کر نور میں آ جائے وہ مومن ہے، اور نور تو اہل بیت علیہ السلام کی غلامی میں ملتا ہے۔ بی بی صاحبہ اور مولا علی پاک کے در کی غلامی میں نور عطا ہوتا ہے، حسنین کریمین کی محبت اور غلامی اور یاد میں نور ملتا ہے، اور مومن بننے کے لیے نور باطنی کی ضرورت ہے، اور یہ اسی در سے ملتا ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے، ایک وقت میں 5 نبی بھی رہے مگر اختلاف نہیں ہوا۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے، ہر گھر میں ایک جیسا ہے۔ ترجمے علماء کی طرف سے ہیں، اسی لیے ترجموں میں اختلاف ہے۔ اولیاء اللہ ایک وقت میں کئی ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین علیہ السلام کو کندھے مبارک پر بٹھا کر آدھی زلفیں حسن علیہ السلام کو تھما دی اور آدھی زلفیں حسین علیہ السلام کو تھما دی، اور زمانے پر واضح کر دیا کہ میرا گھرانہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ جدھر حسن مڑے گا حسین بھی ادھر مڑ جائے گا، اور جدھر حسین مڑے گا حسن ادھر مڑ جائے گا، اس گھرانے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر صرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ حالانکہ ابو طالب علیہ السلام کا بھتیجا ہے، عبداللہ علیہ السلام کا بیٹا ہے، عبد المطلب علیہ السلام کا پوتا ہے، بی بی صاحبہ کا والد گرامی ہے، اور حسنین کریمین کا نانا جان ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے اللہ کا۔ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رسالت پرورش پا رہی تھی، بی بی صاحبہ کے احترام میں رسالت اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، باپ نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ حسنین کریمین کو کندھے مبارک پر بٹھا کر نانا جان سیر نہیں کروا رہے ہوتے تھے بلکہ رسالت امامت کے ناز اٹھا رہی ہوتی تھی۔ بیوی سے شوہر ناراض نہیں ہو رہا ہوتا تھا بلکہ رسالت ناراض ہو رہی ہوتی تھی۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو رشتے لے کر پیدا ہوتے ہیں مگر ہمیں ان کا شعور عمر کے ساتھ آتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف پینا جانتا ہے، کس کا دودھ پینا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عورت پکڑ کر دودھ پلا دے وہ پی لے گا، مگر اگر کوئی پلانے والی نہ ہو اور ہمیں پینا نہ آئے تو ہم مر جائیں۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ سکھا کر جو ہے وہ ماں کی گود میں بھیجا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام 1 دن کے تھے اور 70 دائیوں کا دودھ پینے سے انکار کیا۔ بہن نے اپنی ماں بھیجی تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ 1 دن کا بچہ موسیٰ علیہ السلام اور حلال حرام شروع، مشرکہ دائیوں کا انہوں نے دودھ نہ پیا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اس کو تکلیف تھی کہ جادوگروں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ ایک آنے والا آئے گا۔ فرعون لعنتی تھا مگر یقین کر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کافر ہو کر جادوگروں کی بات مان گیا۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اپنے نبی کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ 70,000 بچے اس نے مروائے فرعون نے، اور امتی نبی جیسا ہو تو ایک نبی کے برابر 70,000 نہیں آ سکتے۔ نبی کو عام مت سمجھنا، امتی اپنی طرح نہ سمجھے۔ 70,000 بھی ایک اللہ کے بھیجے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے بچایا۔ دوپہر کے وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، دائیاں صبح بھی مادر موسیٰ کو مل کر گئیں لیکن کسی بھی دائی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ ماں بننے والی ہے، نہ پہلے پتہ چلا اور نہ بعد میں پتہ چلا۔ معلوم ہوا اللہ کے چنے ہوئے عام لوگوں کی طرح پیدا نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح سے جب بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ ماں بنی تو ابراہیم علیہ السلام 110 سال کی عمر میں تھے، اور جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں بنی تو 90 سال کی تھیں۔ عام عورتوں میں ماہانہ ایام ختم ہو جائیں تو عورت ماں نہ بن سکے، مگر یہاں اللہ کا چنا ہوا معصوم عن الخطا نبی نے پیدا ہونا تھا، اور انبیاء نجاست سے پیدا نہیں ہوتے۔ عام بندے کے لیے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، میں نے بشر کو نطفے سے پیدا کیا۔ آدم عیسیٰ علیہ السلام نطفے سے پیدا نہ ہوئے، قدرت الہی سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے مولا علی پاک اور اہل بیت کے تمام بچے دنیا میں بھیجے گئے۔ فرعون کے ساتھی تلاشی لینے آئے۔ موسیٰ کی ماں نے اللہ کے کہنے پر بچہ تندور میں پھینک دیا تھا کہ اسے یقین تھا کہ رب کا حکم ہے کہ بچے کو کچھ نہ ہوگا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان نہ گیا، وہ لوگ چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے تھے۔ اب پوچھا اللہ کریم کیا کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا دریا میں ڈال دے۔ آگ سے نکال کر دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کریم کی اطاعت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کریم الہام فرما رہا تھا۔ معلوم ہوا اللہ کریم صرف موسیٰ سے یا انبیاء علیہ السلام سے ہی بات نہیں کرتا بلکہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کی ماں سے بھی بات کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن پاک میں اوحیٰ ربک الی ام موسیٰ،
اسی طرح مولا علی پاک کی والدہ بھی اپنے گھر سے چل کر کعبے میں پہنچ گئی۔ کعبے کی دیوار کو حکم ہوا، شک ہو جا، کعبے کی دیوار آج تک اس نشان کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر سجائے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ آل سعود سے وہ نشان نہ مٹ سکا۔ اتنی بڑی دنیا میں ایک اللہ کا گھر اور اسی کی دیوار میں دراڑ ہے۔ کئی بار اسے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ دیوار اپنا نشان سلامت رکھتی ہے۔ اگر کعبہ ایران میں ہوتا تو لوگ کہتے کہ جان کے ٹھیک نہیں کرتے، خود ہی نشان لگا دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ کعبہ سعودی عرب میں ہے۔ یاد رکھیں، کسی فوجی کے لباس پر سینے پر کوئی تمغہ جرت اور نشان جرت لگا ہو تو وہ کسی کو اتارنے نہیں دیتا، تو کعبہ اپنے اوپر لگے ہوئے نشان حیدر مولا علی کے نشان کو کیسے اترنے دے؟ نہج البلاغہ میں ہے کہ علی مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا علی آپ کب سے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے الٹا سوال کر دیا، فرمایا تو بتا اللہ کریم خالق کب سے ہے؟ بندہ خاموش ہو گیا۔ مولا علی پاک نے فرمایا، ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا، ہماری صورتیں بنا کر وہ مصور کہلایا، پھر ہمیں رزق دیا تو رازق ہوا، ہم نے سجدہ کیا تو مسجود کہلایا، ہم نے عبادت کی تو معبود کہلایا۔ پوچھا، یا علی آپ کہاں رہتے تھے؟ فرمایا، جہاں وہ رہتا تھا۔ آپ کا تعلق اس سے کیا تھا؟ جب ان سے پوچھا گیا تو مولا علی پاک نے فرمایا، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم ہیں، وہ ہے، باقی جو وہ ہے وہ ہم ہیں۔ رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں۔ اس دنیا سے لے کر قیامت تک اگر مومن کو کوئی غرور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور اہل بیت علیہ السلام کا غلام ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی خیرات میں کائنات کو اولیاء کرام ملے اور نسل انسانی آج 1400 سال بعد بھی اللہ رسول کے نام سے ہدایت بھی لے رہی ہے اور فیض و برکت اور نور بھی حاصل کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اولیاء اللہ کے کردار سے عشق الہی کے نور نے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ اور یاد رکھیں، جب تک کوئی بھی ولی رجسٹر علی علیہ السلام میں رجسٹرڈ نہیں ہوتا، اسے ولایت کی ڈگری نہیں ملتی، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو۔ ناز کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مولا علی کا نام مٹانے کی بہت کوششیں کی گئیں۔ مولا علی پاک پر ممبروں پر شب و ستم کیا گیا۔ خیبر کے میدان کو زیارات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ حج عمرے کی زیارتیں کرنے والوں کو خیبر میں جانے سے روکا جاتا ہے، کہیں خیبر میں جانے سے مولا علی نہ یاد آ جائیں۔ وہ کنواں جو مولا علی علیہ السلام نے اپنی ضرب سے چٹان میں سے نکالا تھا، وہ بھی حج عمرے کی زیارات میں شامل نہیں کرتے کہ دیکھ کر مولا علی یاد آئیں گے۔ وہ مسجد جس میں سورج پلٹ کر واپس آیا اور علی پاک نے عصر کی نماز ادا کی تھی، مسجد رد الشمس کو گرا دیا گیا ہے کہ اگر اس مسجد کو دیکھیں گے تو علی یاد آئے گا۔ پاکستان کے ایک ڈکٹیٹر نے فوج میں سے نعرہ حیدری ختم کر دیا اور نعرہ تکبیر کو رائج کیا کہ کسی طریقے سے علی کا نام مٹا سکیں۔ اگر علی علیہ السلام کا نام مٹانے کی خواہش ہے تو ساری مسجدیں اور کعبہ گرا دو، کہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی، اور جب تک کعبہ یاد رہے گا مولا علی پاک کی ولادت یاد رہے گی، اور یہ دونوں کام مسلمان کی مجبوری بن گئے۔ مسلمان یہ نہیں کر سکتا، اس لیے مولا علی پاک کو ماننا ہی ایمان کی گارنٹی قرار دیا گیا کہ علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد اللہ کریم کے حکم سے خانہ کعبہ کی طرف چل پڑی۔ جو کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر نہ ہوتے تو بی بی صاحبہ والدہ مولا علی علیہ السلام کے قدموں کی چاپ سن کر کعبے کی دیوار کھلتی نہ چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔